شہداء نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ ہم سب کو معلوم ہے، کسی ہسٹوریکل ریفرنس کے اندر حتیٰ جھوٹا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ سید الشہداء ایک رات میں کسی لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ حتیٰ جھوٹا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ سید الشہداء کو کوئی خبر تھی کہ ان کا کوئی لشکر آنے والا ہے اور وہ آج رات نہیں پہنچے گا، وہ کل پہنچے گا۔ نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے سید الشہداء نے کسی لشکر کے انتظار میں ایک رات کی مہلت نہیں لی تھی۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر ایک رات پہلے جنگ ہو جاتی وہی ہونا تھا جو اگلے دن ہوا۔ ظاہری نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی۔ تو سید الشہداء نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ متعدد اسباب بیان کرتے ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کرتے ہیں، سید الشہداء ہمیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے جس کی شبوں میں قرآن و نماز نہ ہو وہ صبح عاشور میں ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو صبح عاشور امام حسین کے لشکر میں ہونا ہے، اس کی راتوں میں قرآن اور نماز کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے اس سے بڑھ کر پیغام اس معاملے کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ کوئی اسٹریٹجک ڈیسیشن نہیں تھا فوجی اور طاقت کے اعتبار سے، سوائے اس کی کہ سید الشہداء ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے تھے۔ اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء لوگوں کو اس سانحے کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے۔ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب جانے دینے کے لیے آئے تھے، وہ ان کو ایک رات کی مہلت سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سید الشہداء مجھ جیسے چاہنے والے کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ کسی عصر عاشور میں میرے فرزند کا ساتھ دو، تمہاری شبوں میں قرآن اور نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میں اس سے کیا پیغام دوں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ میں یہ عرض کروں گا، آپ 10 دن مشغول اعضاء رہیں گے، خدا تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چاہیں گے جس میں ہم امام حسین کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ہم امام حسین کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم امام حسین کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور یہ عزا اس عہد کے لیے کہ ہم ان کے فرزند کا ساتھ دیں گے، تو عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے لیے بھی واجب سمجھتا ہوں اس 10 دن میں قرآن اور نماز سے دور نہ رہوں۔ میں بعض چیزیں سخت کہہ دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ سخت ہوتی ہیں، مجھے تقریباً یقین سے پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، وہ ہر روز قرآن نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسا مت کیجیے، آپ سید الشہداء کی چاہنے والے، سید الشہداء اپنے مجاہدین سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شبوں میں قرآن کریم کو زندہ رکھیں، نمازوں کو زندہ رکھیں۔ آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ مولانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم رات میں کریں، تو میں بہت طالب علم بن کر آسان ترین راستہ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا؟ آدھا صفحہ پڑھ لیا، رات میں نہیں پڑھ سکتے دن میں پڑھ لیجئے۔ کم سے کم کام یہ کریں آپ کی واجب نماز قضا نہ ہو۔ جو یہ کہے میں یہ کرتا رہتا ہوں کہ میری نماز قضا نہیں ہوتی، تو میں اس سے کہوں گا سید الشہداء کے احترام میں ایک نافلہ بڑھا دو، ایک نافلہ بڑھا دو، کچھ ایسا کرو جس میں سید الشہداء سے کہو کہ سید الشہداء یہ جو آپ نے ایک رات کی مہلت کا پیغام ہمیں دیا، وہ پیغام ہم نے سیکھ لیا، ہم نے سیکھ لیا۔ اور میں نے ابھی ایک صفحہ کہا تھا، آدھا صفحہ کہا تھا، جو بالکل نہیں پڑھ رہا میں اس سے کہوں گا 2 لائنیں پڑھو، 1 لائن پڑھو، قرآن سے رابطہ رکھو۔ یہ قرآن کریم خود بخود ہدایت دے گا، خود بخود ہمیں سید الشہداء کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ اور بس اس سلسلے میں آخری بات اور عرض کروں گا، عزیزان محترم، بالکل دل کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر سید الشہداء کے نظام میں آپ سے امید نہ ہوتی تو امام آپ کو یہاں نہیں آنے دیتے۔ امام نے آپ کو یہاں تک آنے دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سید الشہداء کے نظام